بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ سے مخاطب ہوں۔ برج قوس سیجیٹیریس یعنی دھن اور راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، نئے سال کی مبارکباد خاص طور پہ آپ کو ہی دے رہا ہوں۔ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ترقی کے سال میں آپ خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا۔ برج ثور میں مشتری آپ کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اپنے ارادوں پہ غور کر لیں اور اپنے ارادوں کو دل سے بیان کر لیں۔ مشتری 6 مہینے مسلسل ریٹروگریڈ میں رہنے کے بعد 31 دسمبر کو مستقیم ہو چکا ہے۔ اب آپ اپنے ارادوں کو منظر عام پہ لے آئیں اور ان پہ عمل پیرا ہو جائیں اور کوشش کرنے لگ جائیں۔ اپنی خواہشات کا اظہار کریں، برملا اظہار کریں، اسے بیان کریں۔ مشتری کہتا ہے کہ اپنے ارادوں پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں ہے، بس مئی تک مہمان ہے اور آپ کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ اب تو آپ کوشش کیجئے، آپ اپنے دل کی مراد ضرور پالیں گے۔ اپنے تخیلات کے پرندے کو بلند پرواز کرنے دیں اور آپ کے تخیل میں، آپ کے شعور میں، آپ کے وجدان میں آپ کو وہ خیالات ملیں گے، وہ آئیڈیاز ملیں گے، وہ امکانات آپ کے زیر غور آ جائیں گے جن کی بدولت آپ کامیابی حاصل کرنے کے تمام تر مراحل سمجھ لیں گے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور جو آپ پہلے کبھی نہیں کر سکے وہ آپ کر پائیں گے۔ آپ کے فیصلے جاندار اور روح پرور ہونے چاہیے۔ جہاں آپ اپنی توجہ مرکوز کریں گے وہاں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ حالات آپ کے لیے بہت سازگار ہیں، لہٰذا اپنے خیالات پہ دھیان دیجئے اور خود کلامی کیجئے، خود کو موٹیویٹ کیجئے، خود کو تحریک دلائیے اور احساس کمتری کو اپنے اندر سے نکال باہر کیجئے۔ 13 جنوری برج دلو کا نیا چاند یہ آپ کو سنجیدہ امور پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ مری سارا مہینہ برج جدی سے گزرتا ہے، یہ آپ کو روپے پیسے کو بچانے کی ترغیب دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے روپے پیسے کو کنٹرول کریں اور کسی بھی صورت میں بڑے لین دین سے آپ تھوڑا سا اجتناب کر لیں۔ فروری کے وسط تک آپ کو مالی پریشانی ہو سکتی ہے، آپ سخت قسم کی فضول خرچی کر سکتے ہیں، چونکہ فائر سٹار مارس فائر ہاؤس میں پڑا ہوا ہے آپ کے ذائچہ کے سیکنڈ ہاؤس ارتھ سائن میں، وہ آگ لگا رہا ہے، بیت المال کو بری طرح سے متاثر کر رہا ہے۔ تاہم مریخ کا ذائچے کے دوسرے گھر میں ہونا آپ کو ترغیب بھی دیتا ہے کہ آپ ہمت کیجئے، آپ چیلنجز کا مقابلہ کیجئے اور آپ مالی خسارے سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ تبدیلی کا رجحان آپ کے اندر موجود ہے، شکر گزاری آپ کے لیے نہایت مفید ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک بات بڑی واضح طور پہ بتاتا چلوں، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا اور دولت کا احساس یہی ہر وقت ہمیں مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ کی مالی پوزیشن، آپ کے مالی حالات، آپ کی مالی جو آمدنی اور اس کے نتائج ہیں وہ آپ کے رویے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ادب آداب، آپ کی سوچ، آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، طرز عمل، یہ آپ کی روزی پہ، آپ کی آمدنی پہ بہت گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ تو آپ ایک تو غرباء اور مساکین کا خیال کیا کیجئے، اور دوسرا یہ کہ خود کو کوسا مت کیجئے اور اپنے بارے میں یہ کہنا میری قسمت خراب ہے، میں تو ہوں ہی بدقسمت، یعنی اپنی شکایت کرنا یا خداوند قدوس کی شکایت کرنا، یہ آپ کی قسمت کو تباہ کرتا ہے۔ یعنی آپ کی قسمت گویا آپ کے اپنے بس میں ہے، آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے، آپ نے ہی اسے بنانا ہے، آپ نے اسے برباد کرنا ہے۔ تو آپ کے لیے مشورہ یہی ہے جو قرآن میں اللہ نے تمام مومنین کو دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو شکر گزاری آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس سے آپ کو رزق کی فراوانی حاصل ہوگی۔ 13 جنوری عطارد جدی میں داخل ہو رہا ہے جو آپ کو بجٹ بنانے کی ترغیب دیتا ہے اور مالی معاملات کو منظم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔
20 जनवरी को प्लूटो साल के सबसे अहम तरीन ट्रांजिट ऐसे एक ट्रांजिट की तरफ बढ़ता है और बुर्ज दल में दाखिल हो जाता है। ये अगले 20 साल तक इनकलाबी और बागी बुर्ज दल में क़याम करेगा और इसके असर और रसूख का आपको बड़ी अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आपके पास सबसे ताकतवर चीज क्या है। आपके पास सबसे ताकतवर चीज आपकी जबान है, आपकी जबान के अल्फाज हैं और आपकी जुबान से निकली हुई दुआ है। और दुआ जब आपकी ताकत है, आपकी कुव्वत है, आपका हथियार है, आपकी ढाल है, तो फिर आपको किसी चीज से डरने या घबराने की क्या जरूरत है। आप हर तरीके से लिखें, बोलें, अच्छा बोलें, बातचीत करें, गुफ्तगू करें और दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी किस्मत बन जाएगी, संवर जाएगी। आपकी जबान में, आपके जबान के अल्फाज में और जबान से निकली हुई दुआ में प्लूटो अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से इनकलाब बर्पा कर रहा है और आइंदा 20 साल तक इनकलाब बर्पा करेगा। बस इसे समझ लें। सन 20 जनवरी को प्लूटो से कंजक्ट कर रहा है और ये आपकी जिंदगी में एक ठहराव लाएगा, एक वक्फा लाएगा और यही 20 जनवरी के बाद एक बड़ा चेंज, एक बड़ा इनकलाब आपकी जिंदगी में जरूर बर्पा होगा। आपकी सोच कम से कम जरूर बदलेगी। तो इस वक्त का आपने फायदा उठाना है, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। अपने जानने वालों को मिलें, अपने हाथ पांव मारें, अपने पड़ोसियों से मुलाकात करें, अपने अज्जा और अकारिब से मुलाकात करें, अपनी मकामी कम्युनिटी में, अपने इलाका में लोगों से जुड़ें, उनसे घुले मिलें। और अगर आप दूर दराज का सफर करना चाहते हैं तो निकल जाएं। बैरून मुल्क सफर करना भी आपके लिए सूदमंद होगा। जोहरा 23 जनवरी तक आपके डेकन में मौजूद है। जोहरा कौकब मोहब्बत है और ये आपको चमका रहा है, ये आपको खुशकिस्मत बना रहा है। तो 1 जनवरी से 23 जनवरी तक ये तो खैर से आपकी खुशकिस्मती और खुशबख्ती का दौर है। ये आपके अंदर मकनातीसियत पैदा कर रहा है। आप उन तमाम तर खुशियों को हासिल कर सकते हैं जोहरा के 23 जनवरी तक आपके फर्स्ट डेकन में होते हुए, जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। बस आप तसव्वुर करें, कोशिश करें तो आप जोहरा की मदद से वो खुशियां खींच ला सकते हैं अपने पास। चाहे वो औलाद की खुशी है, चाहे वो मोहब्बत के मामलात हैं, चाहे वो रिज़्क़ कसीर के मामलात हैं, चाहे वो इनामी स्कीम से माल उठाने की बात है या कोई भी मामला जिससे आपको खुशी मिलती है। तो 23 जनवरी तक ये टाइम आपके लिए है। जनवरी में गोल्डन स्टार जेमस्टोन पहनना आपकी किस्मत को चार चांद लगा देगा। कुछ इस किस्म के प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो गोल्डन स्टार सैजिटेरियस के लिए खास तौर पे बड़ा लकी जेमस्टोन माना गया है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में, जदीद इल्म नजूम में इसे सैजिटेरियस के लिए सबसे बेस्ट मैच करार दिया गया है। और ये इतना कोई महंगा भी नहीं है। आप स्क्रीन पे दिया गया नंबर पे राब्ता करके इसे हासिल कर सकते हैं। इसे अंगूठी में जड़वा के आप पहन सकते हैं। स्टॉक महदूद है, बर वक्त राब्ता कीजिएगा। फिर आप अप्रैल में पूछ रहे हो कि वो आपका एक वीडियो देखा था और उसमें आपने एक जेमस्टोन बताया था। 26 जनवरी को लियो का पूरा चांद आपके इरादों को क्रिस्टलाइज कर रहा है और आपकी मदद कर रहा है और आप में मकनातीसियत भर रहा है, जाज़बियत भर रहा है, कशिश भर रहा है। मोहब्बत के लिए यह आपका सबसे साजगार वक्त है। अपने दिल की बात सुने, प्रपोजल देना है दें, इजहार मोहब्बत करना है करें। जायज मोहब्बत में आपको कामयाबी मिलेगी और हर किस्म के मुकाबला में आप जीत जाएंगे। ऑल द बेस्ट। आखिर में मैं इस वीडियो के इख्तिताम पे आपको माह रजब मुरज्जब के खास आमाल और रूहानी तलकीन करने जा रहा हूं। इसे मुलाहिजा फरमा लीजिए। इससे पहले कि मैं इस महीने के खास रूहानी आमाल आपको तालीम दूं, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये जनवरी 13 जनवरी का जो नया चांद तलू हो रहा है,
یہ رجب المرجب کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، اور رجب کا مہینہ اہل اسلام کے نزدیک عالم روحانیات میں بڑی اہمیتوں کا حامل ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ماہانہ ہوروسکوپ سنتے ہیں، سالانہ ہوروسکوپ سنتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سوں کو آپ کی درست تاریخ پیدائش معلوم ہے، جس اعتبار سے آپ اپنا ہوروسکوپ سنتے ہیں، اور جن خواتین و حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے تو وہ اٹکل پچو لگا کے علم عادات کی روشنی میں یا اپنے نام کے پہلے حرف کے اعتبار سے یا اپنی شخصیت اور اپنے مزاج کی ماہیت کے اعتبار سے کسی ایک برج کے بارے میں اپنے حالات و واقعات کو سنتے ہیں۔ آپ کے حقیقی حالات و واقعات کا علم تو تبھی ہوگا جب آپ اپنے ذاتی پیدائشی ذائچہ خریطۃ الولادہ، جو آپ کا شخصی ذائچہ ہے، اسے مد نظر رکھیں گے۔ ہر انسان کا پیدائشی ذائچہ دوسرے انسان سے بالکل مختلف ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے ہاتھ کی لکیریں، فنگر پرنٹس آپس میں نہیں ملتے، اسی طرح ذائچے بھی آپس میں نہیں ملتے، حتیٰ کہ ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے بہت سے بچوں کا بھی ذائچہ آپس میں ہرگز نہیں ملے گا۔ ان میں بھی ایکسیڈنٹ کا فرق پڑے گا، توالے کا فرق پڑے گا، تالے کے درجات کا فرق پڑے گا، ڈگریز کا فرق پڑے گا، سمت کا فرق پڑے گا، رجال الغیب کی سمت کا فرق پڑے گا، مکان جس میں وہ بچہ پیدا ہوا اس مکان کا فرق پڑے گا، تفاوت جدولی ہوگا، اور بہت سے تفاوتی فرق آتے ہیں۔ چونکہ علم نجوم حساب و کتاب کا علم ہے، اس کا آپ کے نام اور آپ کی ماں کے نام سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ گھڑی کا علم ہے۔ تو جن خواتین و حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم ہوتی ہے وہ اپنے ذائچے بنواتے ہیں، اور ان ذائچوں کی روشنی میں وہ صاحبان علم منجمین حضرات سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کون سے کواکب ہمیں نقصان دے رہے ہیں، جن کا نحوستوں کا دفیہ کرنا ضروری ہے، جن کی ریمیڈی کرنی ضروری ہے، تو وہ ریمیڈیز کرتے ہیں۔ اور جن کو سرے سے تاریخ پیدائش معلوم نہیں، برتھ چارٹ نہیں بنوا سکتے، تو اب وہ کیسے معلوم کریں کہ کون سے کواکب ان کو نفع دے رہے ہیں یا کون سے نقصان دے رہے ہیں؟ تو 4 رجب کو خاص طور پہ لوح ہفت کواکب بنائی جاتی ہے۔ یہ لوح ہفت کواکب تمام کواکب کی نحوستوں سے آپ کو نجات دے گی۔ اس لوح ہفت کواکب کو 4 رجب کو ہی لکھا جاتا ہے، اور یہ ہمارے سلسلہ رضویہ کی خاص لوح ہے۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پہ کلک کر کے ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ لوح 4 رجب کو بنے گی انشاءاللہ 2024 میں 16 جنوری کو 4 رجب متوقع ہے، تو یہ خاص وقت میں ہی بنائی جاتی ہے۔ آپ اس لوح پہ آیت کنندہ کروائیں گے سورہ یوسف، جو قرآن کا 12واں سورہ ہے، جس کی آیت نمبر 4۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام اپنے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنا رہے ہیں، اور وہ خواب کیا ہے قرآن میں اسے بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رجب المرجب میں اس آیت کا ورد کرنا آپ کے لیے نہایت مفید ہوگا۔ آپ کسی بھی پلانٹ کی نحوست کا شکار ہیں، کسی بھی پلانٹ کی زد میں آئے ہوئے ہیں، اس کی سختی کا شکار ہیں، اس آیت کا معنی سمجھیں۔ میں سمجھتا ہوں قرآن میں اس سے بڑی تسخیر سیارگان کے لیے پلانٹس کی ریمیڈی کی کوئی آیت نہیں ہے، اس سے اہم ترین آیت۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی کو بتاتے ہیں، اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا، جب بتایا سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو، یا اباتی، اے میرے والد گرامی، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا، احد عشر کوکبا، 11 پلانٹس، 11 پلانٹس، والشمس والقمر، اور سن اور مون، رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ علماء اسلام فرماتے ہیں یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب تھا، مگر خواب جو نبی کا ہو وہ خواب نہیں ہوتا، وحی ہوتی ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دی، کواکب نے انہیں سجدہ کیا، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ 8 کواکب اب تک دریافت ہوئے ہیں۔ شمس سٹار ہے، ستارہ ہے، نجم ہے، پلانٹ نہیں ہے، کوکب نہیں ہے۔ قمر کوکب نہیں ہے، پلانٹ نہیں ہے، سیارچہ ہے، یہ نیر ہے۔ ان کے علاوہ زہرہ، عطارد، زحل، مشتری اور مریخ،
یہ 5 پلینٹس دریافت ہو چکے ہیں. یورینس، نیپچون اور پلوٹو 3 یہ دریافت ہو چکے ہیں. 8 دریافت ہو چکے ہیں. 3 جو ابھی باقی ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں پہلے سے ذکر کر دیا وہ ابھی دریافت بھی نہیں ہوئے. تو جو پلینٹس ابھی تک دریافت بھی نہیں ہوئے ہمارے نظام شمسی میں ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے. تو کواکب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. 11 کواکب نے اور سورج نے اور چاند نے ماتھا ٹیکا جناب یوسف علیہ السلام کو. تو یہ آیت اگر آپ پڑھیں گے اور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس آیت وافی ہدایت کی برکت سے تمام کواکب کی نحوستوں کو مجھ سے دور فرما دے، کواکب کو میرے لیے مسخر کر دے جس طرح تو نے کواکب کو جناب یوسف علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا. تو انشاءاللہ اس آیت کی دعا آپ کو بہت نفع دے گی. اور جو لوح میں بناؤں گا اس لوح پہ انشاءاللہ یہ آیت کنندہ کروں گا. لوح کی تفصیلات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے ویڈیو کو ضرور ملاحظہ فرمائیں. 4 رجب المرجب سلاطین اربع کا یوم وصال ہے، یوم عرس ہے. اور جو دعا میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں یہ دعا رجب المرجب میں یعنی 13 جنوری کے بعد آپ پورا مہینہ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. خاص طور پہ 16 جنوری 4 رجب المرجب کو آپ سلاطین اربع جو اقطاب اربع ہیں، جو چاروں کونوں کے بادشاہ ہیں، ان کی خدمت میں سلام پیش کریں اور یہ دعا پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو بہت فوائد ہوں گے. تو سلسلہ قادریہ رضویہ کا جو سب سے اہم ترین خاص الخاص عمل میں آپ کو تعلیم دینے جا رہا ہوں، اس کی ہر مسلم مومن مومنہ کو اجازت عام ہے. جائز مقاصد کے لیے آپ یہ عظیم روحانی عمل سر انجام دے سکتے ہیں. 4 رجب المرجب کو آپ حسب توفیق نیاز کا اہتمام کیجئے اور سلاطین اربع جو چون چنڈا دے پیر چاروں اقطاب ہیں ان کی خدمت میں سلام پیش کیجئے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا چہرہ مشرق کی جانب کیجئے اور یوں سلام کیجئے: السلام علیکہ یا خواجہ عبد الرحیم مشرقی. اس کے بعد اپنا چہرہ شمال کی جانب کیجئے اور یوں سلام کیجئے: السلام علیکہ یا خواجہ عبد الرشید شمالی. اس کے بعد آپ جنوب کی جانب چہرہ کیجئے اور سلام کیجئے: السلام علیکہ یا خواجہ عبد الجلیل جنوبی. اس کے بعد آپ اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیجئے اور یوں کہیے: السلام علیکہ یا خواجہ عبد الکریم المغربی. اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں گے: اللہم انت قدیم ازلی تنزیل العلل ولم تزل ولا تزال ارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. یہ جو چاروں بزرگ ہیں ان کا سلسلہ قادریہ رضویہ میں اعلی حضرت کے معمولات میں، فرمودات میں اور صوفی اقبال احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مجرب عملیات میں بہت سے اعمال بیان ہوئے ہیں، ان کی بہت سی تفاصیل ہیں. یہ بزرگ رزق کی تقسیم پہ معمور ہیں. 4 رجب المرجب کو ان چاروں بزرگوں کا فاتحہ دلا کے ان کے وسیلہ سے دعا کی جائے تو اللہ پاک رزق وافر عطا فرماتا ہے، بند رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ چاروں حضرات جہات اربع کے اوتاد اربع ہیں. یہ اسماء طیبہ ان کے ذاتی نام نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے عہدہ کے نام ہیں. جس طرح ہر غوث کا نام عبداللہ اور اس کے دونوں وزیروں کے نام عبد الملک اور عبد الرب ہیں، جو اس عہدہ پہ مقرر ہوگا ظاہر ہے اس کا نام تو کچھ اور ہوگا مگر باطن میں اس کا نام یہی لکھا جائے گا. تو فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 26 میں صفحہ 605 پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ عمل تحریر فرمایا ہے.